کہلاتے ہیں۔ اگر فقہ کی دنیا میں دیکھیں تو حضرت سیدنا امام الائمہ، کشف الغمہ، سراج الغمہ، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شیخین کہلاتے ہیں۔ حدیث کی دنیا میں شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے۔ یہ صحیحین کی روایت، شیخین کی روایت کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے نہ کرنے لگ جائے، زیادہ محبت مصطفیٰ کریم سے نہ کرنے لگ جائے۔ فرما تب تک اس کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ یہ ایمان کی بھی جان ہے، محبت مصطفیٰ ایمان کی بھی اساس ہے۔ جیسے کلندر لاہوری کہتا ہے، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ مغز قرآن کا نچوڑ روح ایمان، ایمان کی روح جان دین اور دین کی جان۔ کلندر لاہوری کہتا ہے، اے قرآن پڑھنے والا سن، میرے نبی کی محبت یہ قرآن کا مغز ہے، روح ایمان۔ اے مومن کہلوانے والا، میرے نبی کی محبت ایمان کی روح ہے۔ فرما دین کا عمل کرنے والا دیندار سن لے، میرے نبی کی محبت دین کی جان ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ پتہ چلا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے، سمجھ لے کہ اس نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کی حقیقی سبق کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں، مگر روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں میں قرآن پڑھتا ہے، بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرما سمجھو اس نے قرآن کے حقیقی سبق کو یاد ہی نہیں کیا۔ روح ایمان، فرما ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، فرما محبت مصطفیٰ نصیب نہیں، عشق مصطفیٰ نصیب نہیں، تو سمجھ لے کہ ایمان کی روح، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کو اس نے پایا ہی نہیں۔ جان دین، فرما دیندار کہلاتا ہے، میں بڑا دیندار ہوں، میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، فرما اگر محبت مصطفیٰ نہیں، فرمایا کہ اس کے پاس دین نہیں ہے، دین کی جان نہیں ہے، کھوکھلا ایمان، کھوکھلا اسلام، کھوکھلا دین لیے پھرتا ہے، نوکے زبان پر دین کا نعرہ ہے، نوکے زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، فرما دل کے اندر وہ قرآن بھی تب پہنچے گا، ایمان بھی تب پہنچے گا، دین کی حقیقی فرما روح بھی تب نصیب ہوگی جب یہ تیرا دل ایمان، تیرا دل محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے چراغ سے روشن ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علامہ اہل سنت۔ سبحان جو محبت میں بیٹھے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ حضرات گرامی، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، آقا دو شخص ہیں، ایک بہت روتا ہے اور دوسرے کو رونا نہیں آتا، ایک کثرت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، ہر وقت آپ دیدہ رہتا ہے، بس آنکھ میں نمی لگی رہتی ہے، آنسو کی لڑی لگی رہتی ہے۔ ایک بہت روتا ہے اور
دوسرے کو رونا ہی نہیں آتا؟ یا رسول اللہ، جسے رونا آتا ہے اسے کیوں آتا ہے، اور جسے رونا نہیں آتا اسے کیوں نہیں آتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام، جسے رونا آتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور خشیت الہی۔ سبحان اللہ۔ جسے رونا نہیں آتا حضور نے فرمایا اس کا دل خشیت الہی سے خالی ہے، خوف خدا سے خالی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ فرمایا جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہے وہ روتا ہے، جس کا دل خوف خدا سے خالی ہے اسے آنسو نہیں آتے، وہ روتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں خشک رہتی ہیں، اسے کساوت قلبی ہے، دل بڑا سخت ہے۔ آقا یہ خوف خدا کیسے آتا ہے، خشیت الہی کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا خوف خدا اس دل میں آتا ہے، خشیت الہی اس دل میں آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس دل کے اندر ایمان کی چاشنی موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی چاشنی موجود ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، بات کو سمجھنا ہے آپ نے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی شیرینی، ایمان کی لذت جس دل کے اندر ہے، لذت ایمان اور حلاوت ایمان سے جس کا دل معمور ہے، جس کا دل بھرا ہوا ہے، فرمایا اسی دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی آقا کس دل میں ایمان کی مٹھاس آتی ہے، حلاوت ایمان، لذت ایمان کس دل میں ہوتی ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا جس دل میں محبت خدا ہو، جس دل میں محبت خدا ہو۔ صحابہ نے عرض کی آقا محبت خدا کس دل میں آتی ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا محبت خدا اس دل میں آتی ہے جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اب ذرا توجہ کر حدیث کے الفاظ پر، سرکار نے فرمایا خوف خدا اس دل میں آتا ہے جس دل کے اندر، فرمایا وہ آنکھ روتی ہے جس دل میں خوف خدا ہو، خوف خدا اس دل میں آتا ہے جس دل میں ایمان کی مٹھاس ہو، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے اس دل میں آتی ہے۔ فرمایا جس دل میں محبت خدا ہو، فرمایا محبت خدا اس دل میں آتی ہے جس دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ پتہ چلا اگر محبت مصطفیٰ نہیں تو محبت خدا بھی نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، ایمان کی مٹھاس بھی نہیں، ایمان کی مٹھاس نہیں تو خوف خدا بھی نہیں، جو خوف خدا بھی نہیں تو آنکھ روتی نہیں۔ وہ پتہ چلا جب محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے پھر دل میں محبت خدا بھی آ جاتی ہے، خشیت الہی بھی آ جاتی ہے، وہ دل ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی بھی پا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ جناب مفتی صاحب اگر حدیث رسول سمجھ آئی ذرا اونچا بولے محبت کے ساتھ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سنن بیہقی کی روایت ہے، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا محبت مصطفیٰ جس دل میں ہے اس میں محبت خدا بھی ہے، اس میں حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی بھی ہے، اس نے لذت ایمان کو پا لیا، اس نے محبت خدا کو پا لیا، اس نے خوف خدا اور خشیت الہی کو بھی پا لیا۔ فرمایا جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، فرمایا وہ رب سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی تبلیغیں کرنے والے، بالخصوص آپ دیکھیں بڑی بڑی تبلیغیں کرنے والوں کو حرام سے نہیں بچیں گے، سود ڈٹ کر کھائیں گے، جھوٹ ڈٹ کر بولیں گے، حرام اچھے طریقے سے کھائیں گے، دوسروں کا حق مارنا ہے بس سوچنے سے پہلے ہضم کر جائیں گے۔ حضرت گرامی اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی سب کچھ ہے مگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے۔
دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے. اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو پھر محبت خدا بھی ہوتا, پھر ایمان کی مٹھاس بھی حاصل ہو جاتی, پھر خشیت الہی بھی آ جاتی. حضرات گرامی, اور جہاں جو کرنا, جہاں محبت مصطفیٰ آ جائے وہاں ادب مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے. کیا بات, سبحان, ادب مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے. ایک صحابی جنگ احد کا واقعہ ہے, زخموں سے چور میدان احد میں پڑا ہے, اتنا خون بہا کہ جسم نڈھال ہو گیا, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا, اس نے دیکھا جسم زخموں سے نڈھال ہے, چور ہے, خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون نکل رہا ہے, پڑا ہوا ہے. اس نے کہا تجھے پانی چاہیے, پانی پلاؤں, دودھ چاہیے, دودھ پلاؤں, کیا چیز چاہیے, جو چیز چاہیے ہو وہ پیش کر دو. اس نے کہا نہ پانی چاہیے نہ دودھ چاہیے, بس زندگی کی آخری سانسیں میرے جسم کے اندر ہے, جان پرواز کرنا چاہتی ہے, روح نکلنا چاہتی ہے, بس چاہتا یہ ہوں کہ آخری بار رخ والضحا کا دیدار نصیب ہو جائے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لوں. میں چل نہیں سکتا, مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا, بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا, بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا, سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس نے کندھوں پہ اٹھایا اور چل دیا. چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ قریب آئی تو زخموں سے چور جو صحابی ہے جس کی جان پرواز کرنے کے قریب ہے, وہ کہتا ہے یار اب مجھے اتار دے, اب مجھے اتار دے. اس نے کہا تجھے کیوں اتار دوں, حضور کی بارگاہ قریب آ گئی ہے, سرکار کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. اس نے کہا نہیں, تجھے پتا نہیں, ادب گاہیست زیر آسماں ازاش نازکتر, نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجا. سرکار کی بارگاہ میں کندھوں پر سوار ہو کر نہیں جاؤں گا, اے حضور کی بارگاہ میں تو گھسیٹ کر جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء حق اہل سنت. بس مجھے اتار دے, تجھے پتا نہیں یہ وہ بارگاہ نہیں کہ سوار ہو کر جایا جائے حضور کی بارگاہ میں. اس نے کہا کیسے چلے گا, تیرا جسم نڈھال, جسم کمزور, خون بہ چکا, تو چل تو سکتا نہیں. اس نے کہا مجھے اتار دے, میں اپنے جسم کو گھسیٹ کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاؤں گا, حضور کی بارگاہ تک لے جاؤں گا. اس نے اتار دیا, اپنے جسم کو گھسیٹا, الٹ پلٹ ہوتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے, سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے. سر رکھ دینے کے بعد عرض کرتا ہے آقا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے, آخری دیدار کرنے کے لیے آیا ہے. سرکار نے فرمایا آنے والا کون ہے؟ عرض کی آقا آپ کا غلام زیاد ہے, بس آخری دیدار کرنے آیا ہے. اس کی جان نکلنے والی تھی, روح پرواز کرنے والی تھی. اس نے کہا بس اب میدان قیامت کے اندر حضور کے لیے جان قربان کر رہا تھا. میں نے کہا آخری دیدار کر لوں تاکہ میدان قیامت کے اندر اتر جاؤں, میدان قبر کے اندر اتر جاؤں. آقا اب آخری دیدار کرائیں. بس سرکار نے آخری دیدار کرایا. غلام نے ایک دید سرکار کے چہرے پر ڈالی, بس ادھر نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ تھی, ادھر روح پرواز کر رہی تھی, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں جس نے زیاد کو دیکھنا ہو, فرمایا دیکھے وہ زیاد کی سواری سیدھی جنت میں جا رہی ہے, وہ زیاد کی سواری سیدھی جنت میں جا رہی ہے. عرض کی آقا کیا جام شہادت نوش کرنے کی وجہ سے, جام شہادت نوش کرنے کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا نہیں, اس نے مصطفیٰ کا قرب پا لیا ہے, قرب مصطفیٰ کی وجہ سے اس کی سواری جنت میں جا رہی ہے, اس کی سواری جنت میں جا رہی ہے. حضرات گرامی اگر کوئی چاہتا ہے ادھر سے سانس نکلے اور دم نکلے, ادھر سواری سیدھی جنت میں چلی جائے, وہ آج مصطفیٰ کا قرب حاصل کر دے, وہ آج مصطفیٰ کا بن جائے. آج لے ان کی پناہ, آج مجد ماغن سے, آج لے ان کی پناہ, آج مجد ماغن سے. پھر نہ مانے گے قیامت میں, اگر مان گیا پھر
تک نہ مانے گے، قیامت میں اگر مان گیا، اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں جاؤں مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے، آج مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا، سچا غلام بن جا۔ خدا کی قسم غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی جب پل صراط سے گزرے گا، پل صراط سے گزرے گا، ادھر مصطفیٰ سر سجدے میں رکھ کر لب پہ دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے مولا میرے امتی کو سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ اچھا کیا خیال ہے آپ کا کہ جس کی سلامتی کی دعا مصطفیٰ کر رہے ہوں، وہ پل صراط سے اس کے گزرنے کا عالم کیا ہوگا، اس کے گزرنے کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حضور کا عاشق، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ پل صراط سے گزرے گا تو تیزی سے نہیں گزرے گا، تھم تھم کے گزرے گا، جم جم کے گزرے گا، مٹک مٹک کر گزرے گا، ناز و انداز سے گزرے گا، خرامہ خرامہ گزرے گا۔ کیوں کہ پائے کوبہ پل سے گزرے گے حضور، پائے کوبہ پل سے گزرے گے حضور، اے رب سلم کی صدا پر مجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر مجد لاتے جائیں گے۔ فرما حضور کا غلام پل صراط سے گزرے گا تو خرامہ خرامہ گزرے گا، ناز و انداز سے گزرے گا، رقص کرتے گزرے گا، مجد کرتے گزرے گا، کیونکہ غلام جو حضور کا ہے، غلام جو حضور کا ہے، اس لیے تو جہنم کی صدا دے کر کہے گی جوزیا مومن فإن نورک عطف ناری، جوزیا مومن فإن نورک عطف ناری، اے حضور کا غلام، اے حضور کا عاشق، اے حضور کا دیوانہ، اے حضور کا پروانہ، اے حضور کا محب، اے حضور کا چاہنے والا، اے حضور کا متوالا، اے حضور پر جان نچھاور کرنے والا، اے حضور پر اپنا دل قربان کرنے والا، ذرا تیزی سے گزر، تیزی سے گزر، جلدی سے گزر، جلدی سے گزر۔ جوزیا مومن فإن نورک عطف ناری، کہ تیرے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اے حضور کا عاشق تیزی سے گزر، جلدی سے گزر، کہ تیرے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس لیے تو کلندر لاہوری کہتا ہے اللہ اکبر، تعجب کی جاہے جہنم کی آتش، تعجب کی جاہے جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، وہ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ طارق فرید دورانی صاحب۔ حضور کا غلام بس قدموں پہ سر رکھتا ہے، آقا بس آخری دیدار کرنے آیا ہوں، ادھر دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا تھا، ادھر روح بھی پرواز کر رہی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک شخص یہودی ہے، تورات کا مطالعہ کر رہا ہے، تورات پڑھتے پڑھتے اس کی نظر پڑی اسم محمد پر، نام محمد کو دیکھا تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے بدترین مولویوں سے سن رکھا تھا جو شان مصطفیٰ کے دشمن تھے۔ دو قسمیں ہیں نا مولویوں کی، کچھ علماء سو ہوتے ہیں، کچھ علماء حق ہوتے ہیں۔ علماء سو شان مصطفیٰ چھپاتے ہیں اور علماء حق شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ یہی دو قسمیں علماء، یہی دو قسمیں بنی اسرائیل کے علماء کے اندر بھی یہ دو قسمیں پائی جاتی تھی، کچھ علماء حق تھے، کچھ علماء سو تھے، وہ جو شان مصطفیٰ کو مانتے تھے۔ رب نے قرآن میں انہیں علماء حق فرمایا جو مصطفیٰ کی شان سن کر جلتے تھے، چھپاتے تھے، رب نے علماء سو فرمایا۔ اور یہی کیٹاگری حضور کی امت کے اندر بھی ہے مولویوں کی، کچھ شان مصطفیٰ والی آیات بیان نہیں کرتے، دیکھیں گے موت آ جائے گی، 360 کا بخار آ جائے گا،
ماتھے پہ شکن آ جائے گی، طبیعت بگڑ جائے گی، شان مصطفیٰ کو دیکھ کر طبیعت جل جائے گی، مگر جو علماء حق ہیں وہ ان کی طبیعت بگڑتی نہیں، ان کی طبیعت سنورتی ہے، ان کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء سو کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور جل جاتی ہے، مگر علماء حق کی طبیعت سنور جاتی ہے اور مچل جاتی ہے۔ عاشق مچلتا ہے نا ذکر مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو دیکھ کر، اللہ اکبر۔ وہ بھی اپنے علماء سو سے سن رکھا تھا، حضور کے معاذ اللہ بغض و عداوت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نام محمد پر قلم پھیرا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اسے مٹا دیا۔ دوسری سطر پر دیکھا نام محمد، اسے مٹا دیا، پھر آگے دیکھا اسے مٹا دیا، پھر آگے دیکھا اسے مٹا دیا۔ تورات میں 4 جگہ اس نے نام محمد کو دیکھا، چاروں جگہ اس نے قلم پھیر کر مٹا دیا، معاذ اللہ۔ دوسرے دن تورات کا مطالعہ کرنے بیٹھا، تورات کو کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ میں نے مٹایا ہے، پہلے تو 1 مٹایا تھا، اب تو 2 اسم محمد لکھے ہیں، 2 اسم محمد لکھے ہیں، 4 بار مٹایا۔ رب نے 8 بار لکھوا لیا، رب نے 8 بار لکھ دیا۔ اس نے 8واں بار معاذ اللہ پھر بھی قلم پھیر دی، مٹا دیا۔ تیسرے دن دیکھا، اس نے تورات کو کھولا، اس نے 8 بار مٹایا تھا، اب علماء کہتے ہیں 16 بار لکھا ہوا تھا۔ نام محمد کی عظمت کو دیکھا کہ میں جتنا مٹاتا جا رہا ہوں، نام محمد ابھرتا جا رہا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ، یہ اسلام کی خوبی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، وہ اسلام نیچا ہونے نہیں آیا، اسلام اونچا ہونے آیا ہے، اسلام دبنے نہیں آیا، اسلام ابھرنے آیا ہے، اسلام ابھرنے آیا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ حق کی شان ہے، جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا، یہ اتنا ابھرے گا۔ نام مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا، بس بات سمجھ آ گئی نا۔ کسی کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو دیر سے سمجھ آ جاتی ہے، بات سمجھ آ گئی۔ میں مٹاتا جا رہا ہوں، یہ ابھرتا جا رہا ہے، یہ چمکتا جا رہا ہے، یہ دمکتا جا رہا ہے، یہ روشن ہوتا جا رہا ہے۔ نام محمد کو جب دیکھا تو دل میں خیال آیا، جس نبی کے نام کی یہ عظمت ہے، اس کی ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ جس کے نام کی یہ عظمت ہے، اس کی ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تورات کو بند کیا اور اٹھا، مدینے کا سفر جاری فرمایا، مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی، علی کی زیارت ہوئی، کہنے لگا میں تمہارے نبی کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے آقا کا دربار دکھاؤ۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے باہر سے آنے والا آفاقی، میرے آقا تو وصال فرما چکے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے آپ بیتی سنائی، سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اس نے کہا جس نبی کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جتنا اسے مٹاؤ اتنا بار وہ ابھرتا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں ان کا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا، علی نے کلمہ پڑھایا، مشرف اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو گیا۔ اب کہنا چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار تو نہیں ہو سکا ظاہری دنیا میں، مگر کوئی آقا کا تبرک تو دکھاؤ، کسی سرکار کے تبرک کی زیارت تو کرواؤ۔ اب ذرا توجہ کرنا، ادھر جس کو کہہ رہا ہے وہ علی ہے، وہ باب العلم ہے، وہ باب العلم ہے، صحابی رسول ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ صحابی کی زیارت کرنے والا تابعی ہے، تابعی ہے، تابعی ہے۔ سنیو، اپنے عقیدے پر رش کرو، اپنے عقیدے پر رش کرو۔ خدا کی قسم ہم بھی تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، تبرکات کو چومتے ہیں، پتہ چلا تبرکات کی زیارت کرنا، تبرکات کو چومنا اے سنت
صحابہ بھی ہے، سنت تابعین بھی ہے۔ سبحان اللہ، سنت صحابہ بھی ہے اور سنت تابعین بھی ہے۔ حضرت علی نے جبہ پاک منگوایا امہات المومنین سے، اس کے سامنے رکھا، اس نے جبہ مبارک چومنے کے بعد سر پر رکھا، چومنے کے بعد سر پر رکھا، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر میرا مسلمان ہونا تیری بارگاہ میں قبول ہے، اگر میرا مسلمان ہونا تیری بارگاہ میں قبول ہے، اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ فرما بس یہ کہنے کی دیر تھی، خدا کی عزت کی قسم، ادھر دعا پوری ہو رہی تھی، ادھر روح جسم سے پرواز کر رہی تھی، ادھر روح جسم سے پرواز کر رہی تھی۔ ارے کوئی رخ مدعا کو دیکھتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، کوئی مصطفیٰ کے جبے کا دیدار کرتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ عاشق ہو تو ایسا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو، سرکار کی نالین کا نقش سر پر رکھو، پھر حضور کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ نقش نالین مصطفیٰ کا وسیلہ دیتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ فرما کہ رب تجھے نہیں دیکھے گا، رب نالین مصطفیٰ کا واسطہ دیکھے گا اور دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرات گرامی، جس مصطفیٰ کی نالین کی یہ شان ہو، جبے کی یہ شان ہو، اس آقا کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے سرکار سے محبت کر، سرکار پر قربان ہو جا۔ سرکار کائنات فرماتے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ اچھا ہم حضور کا ذکر کتنا زیادہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سنی یاد رکھنا، عمل میں کمی آ گئی بخشش ممکن ہے، اگر محبت میں کمی آ گئی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر محبت میں کمی آ گئی، محبت میں کمی نہ آئے، محبت میں کمی نہ آئے، اگر عمل کے اندر کمی رہ جائے بخشش ممکن ہے۔ مگر سنیو اتنے خوش نصیب ہو کہ ہم حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بھی علامت محبت ہے، یہ بھی علامت محبت ہے۔ حضرات گرامی، حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، وہ نانا ہے اور یہ نواسہ ہے، وہ نانا ہے اور یہ نواسہ ہے، وہ خیر الورا ہے تو یہ غوث الورا ہے۔ حضرات گرامی اس لیے فرمایا نا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ پہلے مہینہ گزرا ربیع النور کا اور یہ مہینہ ہے اللہ اکبر، کون سا مہینہ ہے پتہ آپ کو؟ وہ نانے کا مہینہ ہے ربیع النور، اور یہ ربیع الثانی، اس کو ہم ربیع الغوث کہتے ہیں، یہ نواسے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، ربیع الاول میں 12ویں کا ذکر ہے اور ربیع الثانی میں 11ویں کا ذکر ہے۔ 12ویں بھی حضور کی اور 11ویں بھی حضور کی، 12ویں بھی حضور کی، 11ویں بھی حضور کی۔ لوگ کہتے ہیں کوئی معاذ اللہ 11ویں پر فتوے لگاتا ہے، کوئی 12ویں پر فتوے لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غوث اعظم ہر مہینے کی 11 کو نبی پاک کا میلاد مناتے تھے، میلاد مناتے تھے۔ جب آپ ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور غوث پاک دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر آپ کے غلاموں نے اسی 11ویں شریف کو منانا شروع کر دیا جو دراصل میلاد مصطفیٰ تھا۔ پھر وہ مشہور ہو گئی 11ویں شریف، پھر وہ مشہور ہو گئی 11ویں شریف۔ یہ 11ویں شریف بدعت نہیں، یہ 11ویں شریف ناجائز نہیں، یہ بھی دراصل نبی پاک کا میلاد ہے۔ امام الوہابیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حضور غوث اعظم کی 11ویں کے لیے غلے کا ایک اونٹ بھیجا کرتا تھا،
اللہ کا ایک اونٹ بھیجا کرتا تھا حضور غوث پاک کی 11ویں کے لیے، اور حضور غوث پاک کی کرامات کے حوالے سے لکھتا ہے ابن تیمیہ کہ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کی کرامات کا شمار نہیں ہے، نہ عقل شمار کر سکتی ہے، نہ قلم شمار کر سکتی ہے، نہ زبان اسے شمار کر سکتی ہے۔ آپ کی کرامات جیسے نبی پاک کے معجزات بے شمار ہیں، غوث اعظم کی کرامات بھی بے شمار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ جس طرح میرے آقا کے معجزات بے شمار ہیں، غوث پاک کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ حضور کے معجزات ہم گنت ہیں، غوث اعظم کی کرامات ہم گنت ہیں۔ کیوں نہ ہوں، وہ نانا ہے، یہ نواسا ہے۔ حضرت شیخ صادق سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں غلام بن کر رہے 13 سال کا عرصہ، فرماتے ہیں نہ میں نے غوث اعظم کو کھانستے دیکھا، نہ کھنکارتے دیکھا، نہ آپ کے منہ مبارک سے بلغم نکلتے دیکھا، نہ ناک مبارک سے ریٹھ نکلتی دیکھی، نہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بیٹھتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی یا غوث الورا وجہ کیا ہے؟ آپ اگر بیت الخلا میں جاتے ہیں تو آپ کا فضلہ نظر نہیں آتا، زمین آپ کے فضلے کو نگل جاتی ہے، آپ کی جسم پر مکھی بیٹھتی نہیں دیکھی، اور آپ کو کبھی کھانستے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی کھنکارتے نہیں دیکھا۔ حضور غوث پاک فرماتے اللہ ھذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، فرمایا کہ اے میرے مریدو، اے میرے غلامو، خدا کی عزت کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، میرے نانے محمد عربی کے وجود کا مظہر بن چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ طارق فرید دورانی صاحب، اللہ ھذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر جیلانی، فرما لوگو خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، میرے نانے محمد رسول اللہ کے وجود کا مظہر عتم بن چکا ہے، مظہر عتم بن چکا ہے۔ یاد رکھیں سرکار بیت الخلا میں جاتے، میرے آقا بیت الخلا میں جاتے، وہاں فضلہ نظر نہیں آتا تھا، صحابہ کہتے خدا کی قسم وہاں سے خوشبو کے حلے آتے تھے، وہاں سے خوشبو کے حلے آتے تھے، سرکار کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن اتنا پاکیزہ تھا، اتنا صاف ستھرا تھا کہ اگر صحابہ کے کھانوں میں آ جاتا صحابہ کے نعرے لگ جاتے کہ آج حضور کے لعاب دہن کی برکت سے کھانا برکت والا ہو گیا۔ اگر صحابی ہاتھ پہ لیتا تو چہرے کو مل لیتا کہ حضور کے لعاب کا صدقہ چہرے کے نور میں اضافہ ہو جائے گا، چہرے کے نور میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت گرامی حضور غوث اعظم نواسے ہیں، اور میرے آقا امام الانبیاء نانا ہے۔ نانا اور نواسے کے درمیان وہ نسبت مانوی بھی ہے، نسبت جسمانی بھی ہے، نسبت روحانی بھی ہے۔ وقت نہیں وگرنہ عرض کرتا، اسی لیے ہم غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، اور امام الانبیاء کی 12ویں کی تو کوئی بات ہی کچھ اور ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی 12ویں کے صدقے 11ویں بھی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں ہم منا کر دراصل امام الانبیاء کا فیض، نانا کا فیض نواسے سے حاصل کرتے ہیں، نانا کا فیض نواسے سے حاصل کرتے ہیں، چونکہ ہم نسبتوں کے قائل ہیں۔ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن بخشے جائیں گے تو نسبت سے بخشے جائیں گے۔ حضرات گرامی مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ہمسائیوں کے حقوق کے حوالہ سے بھی ایک دو باتیں عرض کر دیں۔ حضرات گرامی ایک آخری بات عرض کروں ہمسائیوں کے حقوق کے حوالہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے آقا ہمسائیوں کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، بہت سارے حقوق حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو بیان کرنے لگے، وصیت کرنے لگے ہمسائے کے بارے۔ سرکار
سرکار فرماتے ہیں جبرائیل نے اتنا وصیت کی، اتنا وصیت کی، اتنا وصیت کی ہمسائے کی کہ میں سمجھنے لگا ہمسائے کو اسی طرح وارث بنا دیں گے جس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے، جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے، جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے، اولاد جس طرح وارث بنتی ہے۔ اتنا وصیت کی، اتنا حقوق بتائے کہ میں گمان کرنے لگا جبرائیل ہمسائے کو میرا وارث بنا دیں گے، ہمسائے کو ہمسائے کا وارث بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ہمسائے کے کتنا قریبی حقوق ہیں اور کتنا زیادہ حقوق ہیں اور ان کا کتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، جو ہمسائے کو راضی کرتا ہے نا وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جو ہمسائے کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی ناراض کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک بھی پڑھنا ہے، دعا ہے اللہ